السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین اللہم ثم آمین۔ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے آج ہم ایک خوبصورت سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سفر میں دعا ہے اللہ سے کہ وہ ہمارا مددگار ہو اور اس حسین سفر کو مزید خوبصورت بنا کر بخیر و عافیت انجام تک پہنچائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ سب سے پہلے تو آپ سب یہ جان لیں کہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹیگری بتا دی ہمیں۔ ہم نے دنیا میں ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم یہ کسی کو دیکھتے ہیں تو بھئی ہی از بیسٹ، شی از بیسٹ۔ نو، اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے وہ بہتر ہے، وہ بیٹر ہے rather than کسی اور کیٹیگری کے۔ آپ اللہ کے فضل سے اس کیٹیگری میں آ چکی ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو اس عظیم کتاب کی فضیلت کو جاننے کے لیے، اس عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے چن لیا ہے، الحمدللہ کثیرا۔ اور جسے اللہ چن لے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ کورس انشاءاللہ آپ کا لائف چینجر کورس بنے گا، اور اس میں کچھ پہلے چند اہم باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس کورس کے مقصد کیا ہے، کس بیس پہ کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہماری فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں موٹیویشن حاصل کرنے کے لیے، لائف میں آگے بڑھنے کے لیے، چاہے وہ اسلامک کوچ ہو یا دنیاوی کوچ ہو۔ لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں موٹیویشنل اسپیکرز کی ضرورت ہوتی ہے، موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موٹیویشن لیتے ہیں اسپیکر سے یا ڈفرینٹ اسکالر سے، وہ دوسرے لوگوں کی نسبت جو نہیں لے رہے ہوتے ان کی نسبت ذرا زیادہ اچھے سے اپنی لائف میں آگے بڑھ پاتے ہیں۔ تو اس سب میں ہم ایک بات بھول جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں سے ہم موٹیویشن لیتے ہیں، تو اس سب میں ہم ایک بات جو ہمارے مائنڈ میں نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں ہمیں کوئی سب سے بہترین موٹیویٹ کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یس، اللہ از بیسٹ موٹیویٹر، اللہ بیسٹ موٹیویٹر ہے، کیونکہ جو اللہ آپ کو سمجھا سکتا ہے نا، وہ کوئی عام انسان، کوئی عام ہستی آپ کو سمجھا نہیں سکتی ہے، رائٹ؟ کیونکہ اللہ کے سمجھانے میں اور عام انسان کے سمجھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ، اب آپ سوچ رہے ہوں گے اللہ کیسے ہمیں موٹیویٹ کر سکتا ہے، کیسے ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ نے 1400 سال پہلے
اپنا کلام نازل کر دیا تھا، جو تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر رہتی دنیا تک اسی طرح باحفاظت چلتا رہے گا انشاءاللہ. وہ ہے قرآن. یس، قرآن از دا بیسٹ موٹیویشن. قرآن بہترین موٹیویشن ہے آپ کے لیے. اگر قرآن کو آپ ایز اے موٹیویٹر لیں تو آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے، پوری کی پوری چینج ہو سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی نیت خالص کر لیں. جیسی آپ کی نیت ہوگی بالکل ویسا ہی آپ قرآن کو پائیں گے. اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ نے جسٹ اس کورس کو صرف لینا ہے، اڈاپٹ کرنا ہے، تو آپ کو صرف یہ کورس ہی ملے گا، صرف ایز اے کورس، نو مور، نتھنگ مور. کچھ بھی نہیں آپ کو ملے گا، جسٹ ایز اے کورس ہی ملے گا. لیکن اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اس کورس سے علم نافع حاصل کرنا ہے، تو پھر یہ قرآن آپ کو گریٹ نالج بھی عطا کرے گا. اگر آپ کی نیت ہے کہ میں نے اس سے جو ان پٹ لینا ہے، جو آؤٹ پٹ لینا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو پھر قرآن آپ کو ایسا لائف چینجر بھی ملے گا. یعنی جس جس طرح سے آپ کی نیت ہوگی آپ قرآن کو بالکل ویسا ہی پائیں گی. لوگوں سے، عام انسانوں سے موٹیویشن لینا، علم نافع لینا بہت اچھی بات ہے، یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت فعل ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اور قرآن ہمارے لیے بیسٹ موٹیویٹر ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کسی اور موٹیویشن کی ضرورت پھر رہے گی. یس، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے وہ اپنے اندر تمام دنیا کے علوم سموئے ہوئے ہیں. یہ ایک سمندر کہہ لیں، اس میں تمام راز موجود ہیں. اب اس سمندر سے آپ نے کتنا پانی لینا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایک گلاس لیں، آپ ایک بالٹی لیں، آپ ایک جو ہے وہ ٹب جو ہوتا ہے وہ باہر لیں، یا پورے کا پورا سمندر ہی لے لیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی وسعت ہے، آپ میں کتنی ہمت اور طاقت ہے کہ آپ اس سے کتنا آؤٹ پٹ لے سکتی ہیں. تو انشاءاللہ نیت خالص کر لیں، بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا. قرآن ایز اے موٹیویٹر، آپ نے دیکھا ہوگا، بلکہ دیکھا کیا ہوگا، میں 100% شورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ کسی ناول کو پڑھتی ہیں، عموماً جو گرلز ہوتی ہیں وہ زیادہ ناولس کی طرف ہی ان کا رجحان ہوتا ہے. اگر جب آپ ناولس ریڈ کرتی ہیں ایز اے ریڈر، یا کوئی اسلامک بک، یا کوئی بھی کسی جو ہے وہ رائٹر کی بک آپ ریڈ کرتی ہیں، تو اس ناول کو ریڈ کرتے ہوئے، بک کو ریڈ کرتے ہوئے آپ کو اس رائٹر کے تھاٹس کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس جو ناول ہوتا ہے اس میں آپ پوری طرح کھو جاتی ہیں، رائٹ. ناولس میں جو ہے وہ گرلز زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، اس کے ہر کریکٹر کو اس کو سمجھتی ہیں کہ بس اسی کے لیے بنا ہے. تو سیم ایز اٹ از، اگر آپ قرآن کو یہاں پر لیں، ناول کی جگہ پر رکھیں، تو آپ جب قرآن کو پڑھیں گی، اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں گی، آپ اس کو ایز اے لائف چینجر، ایز اے موٹیویٹر لیں گی، لائف کوچر لیں گی کہ بھئی اس میں جتنے بھی باتیں ہیں، جتنی بھی کہانی، وہ سب میرے لیے ہیں، مجھ پہ اپلائی ہوتی ہیں، میرے لیے ہی سب کچھ کہا گیا ہے. تو پھر ایک تو آپ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس بک کی، جو کہ ایک الہامی بک ہے، ایک عظیم بک ہے، ایک تو اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی. سیکنڈلی، آپ کو اس کے رائٹر، لکھنے والے کی تھاٹس کا بھی پتہ چل جائے گا. یس، یہ تو سراسر ایک فائدے والی بات ہے کہ آپ کو ڈبل ڈبل منافع ہو رہے ہیں. ایک کورس سے کتنی آپ کو موٹیویشن اور کتنے منافع مل رہے ہیں، رائٹ. تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے، اور اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. آمین، اللہم ثم آمین. تو آغاز کرتے ہیں آج کا لیسن. آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے
सूरतुल फातिहा, ये सूरा मक्की है, इसमें 7 आयात हैं, यानी 7 आयतें हैं और एक रुकू है। और जब इसको हमने, अच्छा, मोटिवेशन से पहले क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप कुरान से 2 तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं। एक, आप जब भी कुरान की आयत को पढ़ेंगी तो उसको खुद पर अप्लाई करें, यानी अपना नेम लेकर आप उसके साथ मोटिवेशन ले सकती हैं, या फिर आप अल्लाह को मुखातिब करके कर सकती हैं, मोटिवेशन ले सकती हैं। यानी 2 तरह तरीके हैं, एक अल्लाह से आप बात कर सकती हैं, दूसरा आप खुद से बात कर सकती हैं। और इस तरह से जब आप बात करेंगी कुरान को सामने रख कर, तो आपके दिल में कुरान की मोहब्बत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप एक अदद तर्जुमे वाला कुरान अपने सामने रख लें, साथ में एक पेंसिल ले लें और हाइलाइटर ले लें, साथ में एक नोटपैड नोटबुक ले लें जिस पर आप लिखती जाएं जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं बातें, या आपको हिट करती हैं मेरी बातें, वो आप साथ में नोट डाउन करती जाएं। अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है, मौजूद नहीं है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो नो इशू, आप जो लेड पेंसिल होती है वो ले लें, साथ में इरेज़र रख लें और कुरान के तर्जुमे को, यानी जो मैं आपको अब कराऊंगी, वो आपने उसको साथ में अंडरलाइन करते जाना है, ठीक है। और जो पेंसिल आपके पास होगी, ब्लू पेंसिल, बॉल पेंसिल होगी या रेड होगी, उसके साथ जो मैं आपको मोटिवेशन दूंगी वो आप साथ कुरान पर लिखती जाएं, ताकि इस तरह से एक तो खूबसूरत कुरान आपका हो जाएगा। आपका कुरान जो है वो डेकोरेशन जैसे आप करती हैं ना, डेकोरेट हो जाता है, सजा, खूबसूरत सजाया गया। आपको डेकोरेशन पीस चाहिए होते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने कुरान को खूबसूरत सा सजाना है, संवारना है कुरान को। कैसे? हाइलाइटर्स लें, पेंसिल लें, नोटपैड लें, स्टिकी नोट्स लें, वहाँ पे आप लिखती चली जाएं कुरान एज अ मोटिवेटर। सबसे पहले लिखें, लेक्चर नंबर 1 लिखें, कुरान खोलें, उस पर जो है वो जो जो मैं आपको बताऊंगी वो आप उसको साथ में जहाँ पे आपको जगह अवेलेबल मिलती है कुरान की, वहाँ पे आप लिखती जाएं। एक खूबसूरत हसीन सफ़र का आगाज़ हो चुका आपका अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। और आपका कुरान जो है, जो आज से पहले बिल्कुल वाइट था, वो अब खूबसूरत सजा हुआ प्यारा सा आपके हाथ में होगा। यस, तो इंशाल्लाह आज से आगाज़ करते हैं सूरह फातिहा का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 1 जो है वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आया नंबर 2 से हम मोटिवेशन लेना स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि, सब खूबियाँ अल्लाह को, रब्बिल आलमीन, जो मालिक सारे जहान वालों का। बज़ाहिर इस आयत को पढ़कर आपको क्या लगा? कुछ फील हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक एक आयत पढ़ी, आगे बढ़ गए, राइट? ऐसे ही होता है ना, आज तक ऐसे ही पढ़ा होगा आपने कि फटाफट हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, देन नेक्स्ट आयत पे पहुंच गए। अगर तर्जुमा भी पढ़ा तो कुछ फील, दिल को कुछ हिट नहीं किया और फौरन से आगे बढ़ गए, राइट? तो आज से आपने करना क्या है? आज से जब आप कुरान एज अ मोटिवेटर लेंगी, तो आपका दिल, आपके दिल को ये बातें हिट करेंगी। कौन सी बातें? जो इस बुक का राइटर है, जिसने लिखी है ये बातें, यस, डेफिनेटली अल्लाह की बातें। तो इस आया में क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब खूबियाँ अल्लाह को जो मालिक सारे जहान वालों का। जब आप कुरान को मोटिवेशन के तौर पर लेंगी, तो आप देखेंगी कि यहाँ मेरे लिए अल्लाह ने क्या लिखा है, इस आयत में मेरे लिए क्या है, ऐसा मोटिवेशन क्या है मेरे लिए।
تو آپ کو یہاں پہ ملے گی بہت ہی حسین اور خوبصورت موٹیویشن. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ اس آیت میں کیا بیان فرمایا ہے؟ خوبیوں کا. کس کی خوبیوں کا؟ اللہ کی خود خوبیوں کا، جو سارے جہان والوں کا یعنی رب العالمین ہے. تو رب ہے اس میں. آپ نے موٹیویشن آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے یہ موٹیویشن ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو آپ کی خالی اسپیس ہے قرآن کی، وہاں پہ لکھ لیں. جو میں ابھی بولنے لگی ہوں وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے، آسانی رہے آپ کے لیے. آپ نے لکھنا ہے. دو طریقے سے آپ لکھ سکتی ہیں. فرسٹ آف آل اللہ کو مخاطب کر کے. میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیسے موٹیویشن لکھنی ہے. آپ نے کہنا ہے یا لکھنا ہے کہ اے اللہ، تو نے اس آیت میں اپنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، بس میں بھی تیری خوبی بیان کروں گی. یس، کتنی خوبصورت موٹیویشن ملی آپ کو. آج سے پہلے کبھی قرآن نے آپ سے ایسی بات کی؟ I'm sure نہیں کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو ایسا موٹیویٹر ہم لیتے ہی نہیں ہیں. ہم تو ایسے ریڈر، پڑھنے والے لیتے ہیں. یس. تو آپ کو موٹیویشن مل گئی کہ اے اللہ، میں بھی آج سے تیری حمد یعنی خوبیاں بیان کروں گی. اس سے ایک آیت سے کتنی زبردست موٹیویشن آپ کو ملی. اللہ کی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ دوسری موٹیویشن آپ خود کو مخاطب کر کے کر سکتی ہیں. کیسے؟ آپ ساتھ لکھ لیں. جو میں ابھی بولنے لگی ہوں وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور آسانی بھی رہے. آپ کہہ سکتی ہیں فار ایگزامپل حیا نور، اللہ نے اپنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، پس تم بھی اللہ کی حمد بیان کرو. یس. اس ایک آیت سے جو کہ 4-5 حروف پر مشتمل ہے، الحمدللہ رب العالمین، کس قدر گہری بات آپ کو معلوم ہوئی کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. آپ نے جب قرآن کو ایز اے موٹیویٹر لیا تو آپ نے کیا پایا ہے؟ کیا راز پایا اس آیت سے؟ وہ یہ کہ حیا نور، اللہ نے اپنی خوبیوں کا ذکر کیا ہے، بس تم نے بھی اللہ کی حمد بیان کرنی ہے. اور اللہ کی حمد کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ، اللہ اکبر و تسبیحات پڑھ سکتی ہیں. تو اس ایک آیت سے کیا علم ہوا؟ کیا راز ملا آپ کو؟ کیا خوبی قرآن کی ایز اے موٹیویٹر کیا ملی آپ کو؟ 2 فائدے ہوئے. کیسے؟ ایک یہ کہ آپ کو قرآن کی اس آیت کی سمجھ آ گئی. آپ کو اس قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا علم ہوا کہ اللہ نے کیا کہا ہے آپ کو. یہ آیت آپ کے لیے، قرآن آپ کے لیے ہے نا. قرآن تو آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے، میرے لیے نازل کیا گیا، ہم سب کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو قرآن میں اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ہم بیان کرنے کا کہہ رہے ہیں. یس. دوسرا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ اس بک کے رائٹر کی تھاٹس کا بھی علم ہو گیا اللہ رب العزت کا، کہ اللہ اس آیت میں کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ کی کیا پرائرٹیز ہیں. کہ اللہ کی حمد بیان کرو. یس. اللہ کے بندے ہیں اس کی پاکی بیان کریں، اللہ کے بندے اس کی تعریفیں کریں. یہ اس ایک آیت سے انتہائی خوبصورت موٹیویشن ہمیں مل گئی، جو کہ قرآن ایز اے موٹیویٹر جب ہم نے اسے لیا، قرآن کو موٹیویشن کے طور پر لیا، تو قرآن نے عام انسانوں کی نسبت، عام موٹیویشنل اسپیکرز کی نسبت، عام بکس کی نسبت قرآن نے کس قدر خوبصورت اور کس قدر جامع موٹیویشن صرف ایک آیت سے ہمیں دے دی. جسٹ ایز اے ون آیا، not a whole book, not a whole surah, just as one آیا. yes, one آیا. تو اس ایک آیا سے کس قدر خوبصورت آپ کو موٹیویشن مل گئی. نیکسٹ ہماری جو آیا ہے وہ ہے آیا نمبر 3، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، رحمت والا. اچھا، اب اس کو جب ہم لیتے ہیں ایز اے موٹیویشن، ایز اے موٹیویٹر قرآن کو، تو اس آیت میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ الرحمن، الرحمن مہربان. اب اس کو جب آپ لیں گی ایز اے موٹیویشن تو آپ کیا کہیں گی؟
اللہ نے دو اپنی اسماء صفات کا ذکر کیا ہے نا اس میں، الرحمن الرحیم یعنی مہربان رحمت والا. تو آپ یہاں پہ لکھیں گی کہ احیانور اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، یعنی مہربان رحمت والا ہے، وہ تم پر کبھی غصہ نہیں ہوگا. یس، کیونکہ اللہ اس آیت میں کیا بول رہا ہے، بہت مہربان رحمت والا ہمارا رب کون ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. وہ کبھی ہم پر غصے نہیں ہو سکتا، کبھی غضب نہیں اس کو آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس ایک آیت سے کیا خوبصورت ہمیں موٹیویشن ملی کہ آپ لکھ سکتی ہیں یہاں پر، اللہ تو رحمان ہے، بس تم مجھ پر اپنا رحم فرما. یس، قرآن نے آپ کو کس قدر خوبصورت اور گہرائی سے اپنے اندر کے راز بتائے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس قرآن سے، اس کلاس سے بہت کچھ سیکھیں گی. آج کے لیے صرف یہی 2 آیات کافی ہیں. انشاءاللہ باقی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم کریں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ قرآن آپ کو بہت سارے اپنے سیکرٹس دے گا، اور نہ صرف اپنے بلکہ اپنے رائٹر کے بھی، کیونکہ اللہ کے تھاٹس، اللہ کے لکھنے کا انداز، اللہ کے بیان کرنے کا انداز سب رائٹر سے ڈفرینٹ ہے. یہ بک سب بک سے ڈفرینٹ ہے. تو انشاءاللہ اس بک کو ہم ایز اے موٹیویشن، ایز اے موٹیویٹر اللہ کو لیں گے، تو یہ دونوں قرآن اور اللہ دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں سما جائے گی انشاءاللہ. تو آج اس کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو اس لیسن سے، اس کلاس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.